ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے شرائط میں نرمی کر دی۔ مذاکرات سے پہلے آبنۂ ہرمز کی امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کے مطالبے سے دستبردار۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایرانی حکام نے پیشکش کی ہے کہ وہ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کرنے کی ضمانت دے اور حملے روکنے کی یقین دہانی کرائے تو مذاکرات شروع کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے قبل ایران کا اصرار تھا کہ مذاکرات شروع کرنے سے پہلے محاصرہ ختم کیا جائے۔ اب نئی پیشکش میں امریکی ناکہ بندی کے ساتھ مذاکرات کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ اخبار کے مطابق ایران جوہری پروگرام پر بات چیت کے بدلے پابندیوں میں نرمی چاہتا ہے۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے نئی تجاویز جمعرات کو امریکہ بھجوائی تھیں۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران نے نئی تجاویز میں امریکہ کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ آمادہ ہو تو اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اب فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، وہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے گا یا کشیدگی کو جاری رکھے۔ ایرانی حکام نے نئی تجاویز پاکستان کے حوالے کرنے کی تصدیق کر دی۔ تہران میں غیر ملکی سفیروں کو مذاکرات کے حوالے سے بریفنگ میں ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا، ایران ہمیشہ قومی مفاد کی بنیاد پر سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، تاہم ایران اپنے عوام اور سرزمین کے دفاع کے لیے ہر قسم کی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران نے حال ہی میں اپنی تجویز پاکستان کے حوالے کی ہے، جس کا مقصد اس جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کو انتہائی دوستانہ قرار دے دیا۔ کہا، دوستانہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، ایران کچھ غلط کرتا ہے تو حملے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ ایرانی تجاویز سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ ابتدائی بریفنگ دے دی گئی ہے۔ ایران کو دوبارہ عسکری صلاحیتیں بنانے کے لیے 20 سال لگیں گے۔ ایران کی صلاحیتیں اور لیڈر ختم کر دیے گئے۔ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اس دوران جب ان کی حکومت پائیدار امن کی کوشش کر رہی ہے، جنگ بھی جاری رہ سکتی ہے۔ تاہم خط میں ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ ممکن ہے یہ تنازع بھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا۔ ادھر ٹرمپ کا اختیار ختم کرنے اور ایران جنگ کے مستقبل پر امریکی کانگریس آج فیصلہ کرے گی۔ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ ہے کہ عارضی جنگ بندی کی مدت نہ رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ قانون کے تحت امریکی صدر 60 دن میں جنگ کے اعلان سے اجازت کے پابند ہیں۔ امریکی بحریہ قزاقوں جیسا کردار ادا کر رہی ہے۔ ایران کی سمندری ناکہ بندی کی صورتحال پر ڈونلڈ ٹرمپ کے انوکھے ریمارکس۔ بولے، امریکی فورسز نے بحری جہاز، سامان اور تیل قبضے میں لیا۔ یہ منافع بخش کام ہے۔ کہتے ہیں ہم قزاقوں جیسے ہیں، لیکن اس طرح سے کھل کر نہیں کھیل رہے۔ فلوریڈا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، آبنائے ہرمز میں تیل سے بھرے 400 جہاز کھڑے ہیں۔ جہاز وہاں سے نکل آئے تو ایندھن کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود آبنۂ ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ بین الاقوامی صحافیوں کا ایرانی حکام کے ساتھ آبنۂ ہرمز کا دورہ۔ صحافیوں کے مطابق آبنۂ ہرمز کے اطراف میں بہت سی آئل ٹینکرز اور تجارتی جہاز ایران کی اجازت کے منتظر ہیں۔ ایران کی رضامندی کے بغیر کوئی جہاز ہرمز کو عبور نہیں کر سکتا۔ ایران جنگ میں دنیا کے سامنے دشمنوں پر برتری ثابت کر دی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا کہنا ہے کہ معاشی اور ثقافتی مرحلے میں بھی دشمن کو شکست دینا لازمی ہے۔ ایرانی عوام مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء کو ترجیح دیں۔ کاروباری افراد بھی اپنے ملازمین کو نوکریوں سے نہ نکالیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کسی وعدے یا معاہدے کا پابند نہیں رہتا۔ پاسداران انقلاب کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے بریگیڈیئر محمد جعفر اسدی کا کہنا ہے کہ امریکی حکام کے اقدامات اور بیانات کی زیادہ تر نوعیت میڈیا سے متعلق ہے، جن کا اولین مقصد تیل کی قیمتوں میں کمی کو روکنا اور ان مشکلات سے نکلنا ہے جو انہوں نے خود پیدا کی ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کسی بھی ممکنہ حملے کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ دوسری طرف ترجمان پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں کنٹرول بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ کہا، ایران کے ساحلی علاقوں میں نئے قواعد نافذ ہوں گے۔
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے روس، فرانس اور جنوبی کوریا کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، فرانسیسی ہم منصب سے رابطے کے دوران ثالثی کی کوششوں اور آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی سے متعلق بات چیت کی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے گفتگو کے دوران ایران کی نئی تجاویز سے متعلق بات چیت ہوئی۔ روسی ہم منصب کو آبنۂ ہرمز کی صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ عراقچی نے جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ سے بھی فون پر بات چیت کی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق ایرانی تجاویز سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرح جابر الحمد الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال اور وسیع تر معاشی اثرات پر بھی بات چیت کی۔ اسحاق ڈار نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی جانب سے تعمیری روابط اور سفارتکاری کو آگے بڑھانے کی کوششوں پر زور دیا۔ کویت کے وزیر خارجہ نے امت مسلمہ اور عالمی برادری کے لیے دیر پا امن اور سلامتی کے فروغ سے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کو امریکی صدر کا اعتماد حاصل ہے۔ پاکستان امریکہ اور ایران تنازع میں ثالثی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سابق امریکی جنرل مارک ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ثالثی کا کردار سنبھالا اور شاندار انداز میں اپنی ذمہ داری نبھائی۔ اس تنازع سے پہلے ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ایک خاص کیمسٹری موجود تھی۔ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے اس تعلق نے پاکستان اور امریکہ دونوں کو اس معاملے میں بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ امریکہ کی اسلحے کی فراہمی میں خلیجی ممالک کو ترجیح، یورپی اتحادیوں کو سپلائی مؤخر کر دی۔ امریکہ نے برطانیہ اور پولینڈ سمیت دیگر ممالک کو اسلحے کی فراہمی میں تاخیر سے آگاہ کر دیا۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ کی اتحادیوں کو اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ کویت کو $2.5 ارب کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے قطر کو $4 ارب کے پیٹریاٹ میزائل اور متحدہ عرب امارات کو $14.76 کے ایڈوانسڈ ویپن سسٹم بیچنے کی بھی منظوری دے دی۔ امریکہ کے 61% عوام نے ایران پر جارحیت کو غلطی قرار دے دیا۔ واشنگٹن پوسٹ، ABC نیوز اور ایپسوس کی طرف سے جاری سروے میں بتایا گیا ہے کہ 61% امریکی شہریوں کا ماننا ہے کہ ایران پر حملہ ایک غلط فیصلہ تھا، جبکہ صرف 36% نے اس اقدام کی حمایت کی۔ سروے میں 90% ڈیموکریٹس اور 71% آزاد افراد نے جنگ مخالف رائے دی۔ ریپبلکن پارٹی کے 19% افراد نے بھی جنگ کو غلطی قرار دیا۔ 48% افراد نے کہا کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ امن معاہدہ کر لینا چاہیے، چاہے وہ کوئی بری ڈیل ہی کیوں نہ ہو، جبکہ 46% نے کہا کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ اچھی ڈیل کے لیے دباؤ بڑھانا چاہیے، چاہے اس کے لیے دوبارہ فوجی کارروائی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ ایرانی حملوں سے خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ CNN کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق 8 خلیجی ممالک میں 16 امریکی فوجی اڈے متاثر ہوئے، ان میں سے بہت سے اڈے ناقابل استعمال ہو چکے ہیں۔ ایران نے حملوں میں جدید طیاروں اور امریکی ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا۔ قطر کے الودید ایئر بیس پر 2 حملوں میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ ذرائع کے مطابق امریکی اڈوں پر ایسی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پینٹاگون نے CNN کی رپورٹ پر تبصرے سے انکار کر دیا۔ ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات میں آبنۂ ہرمز کی بحالی اور جنگ بندی ایجنڈے میں سر فہرست ہوگی۔ اقوام متحدہ میں چینی سفیر کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ جنگ بندی اور آبنۂ ہرمز سے بلا روک ٹوک بحری جہازوں کی آمد و رفت چین کی ہنگامی ترجیحات میں شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان 14 اور 15 مئی کو بیجنگ میں اہم ملاقات شیڈول ہے۔ ایران میں جاسوسی کے الزام میں مزید 2 افراد کو پھانسی دے دی گئی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے انہوں نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کی تھی۔ دونوں افراد کو حساس معلومات اسرائیل کو فراہم کرنے اور ملک کے اہم مقامات کی جاسوسی کے الزام میں مجرم قرار دیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے سزا کی توسیع کی، جس کے بعد انہیں پھانسی دی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ افراد آن لائن رابطوں کے ذریعے موساد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔
جنوبی لبنان میں کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 2 دنوں میں اسرائیلی حملوں میں 44 افراد شہید ہو گئے، جبکہ 2 مارچ سے جاری جھڑپوں میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2618 تک پہنچ گئی ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے جنگجوؤں نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی دستوں پر متعدد حملے کیے۔ مختلف سرحدی علاقوں میں اسرائیلی فوجیوں اور گاڑیوں کے اجتماعات کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب لبنان کی اسپیکر نبیہ بری کا کہنا ہے جب تک حملے جاری رہیں گے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات بے معنی ہیں۔ ہزاروں بے گھر افراد کی اپنے گھروں کو واپسی کے باوجود علاقے میں خوف اور بے یقینی صورتحال برقرار ہے۔ وزیر اعظم کی بجلی کے نرخوں میں استحکام لانے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر اجلاس سے خطاب میں کہا گھریلو صارفین کے لیے سہولت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اصلاحات عوام اور صنعت کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھے بغیر نہیں کی جائیں گی۔ تحصیلی نظام میں بہتری لا کر لائن لاسز کم کیے جائیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیا جائے۔ صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے توانائی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ شہباز شریف کی جانب سے توانائی کی کمی پورا کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کو فروغ دینے کی بھی ہدایت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا افغانستان کے لیے برطانوی نمائندہ خصوصی کی سوشل میڈیا پوسٹ پر رد عمل۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر برطانوی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کی سوشل میڈیا پوسٹ دیکھی ہے۔ یک طرفہ ریمارک سرحد پر حالات کی سمجھ بوجھ سے آ رہی ہیں۔ افغان طالبان کے بلا اشتعال حملوں اور دہشت گرد کارروائیوں میں 52 شہری شہید اور 84 زخمی ہوئے۔ افغان طالبان اور خارج سول آبادی کو آسان ٹارگٹ سمجھ کر نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مؤثر جواب دیا اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ جنوبی وزیرستان انگور اڈہ میں افغان طالبان کی سول آبادی پر گولہ باری کے بعد قبائلی رد عمل اور موقف سامنے آ گیا۔ شہریوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرحد پار سے جاری گولہ باری سے نہتے شہریوں خصوصاً بچوں کو مسلسل نشانہ بنانے کے علاوہ سول املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے جو ناقابل قبول ہے۔ مسلسل حملوں کے نتیجے میں علاقے میں خوف اور بے چینی کی فضا پیدا ہوئی ہے۔ تاہم قبائلی عمائدین نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ وہ کسی صورت مروب نہیں ہوں گے، جبکہ متاثرہ افراد کے ورثاء اور علاقائی عمائدین نے افواج پاکستان کی جانب سے بروقت اور بہتر علاج کی سہولیات مہیا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کا گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں ہر اسٹیشن اور ڈپو پر سولر سسٹم بھی لگایا جائے گا۔ ٹریفک کی آسانی کے لیے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 2 ٹنل سیکشن بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا۔ شہریوں کے لیے ایک شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم کا تحفہ دیں گے۔ سعودی حکومت نے 15 سال سے کم عمر عازمین حج پر پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا۔ نئی ہدایات کے مطابق 12 سال سے زائد عمر کے عازمین حج بھی سعودی عرب روانہ ہو سکیں گے۔ اس حوالے سے پرانی پالیسی برقرار ہے۔ اس سے قبل سعودی حکام نے 3 مئی سے 15 سال سے کم عمر عازمین کو سفر سے روکنے کے احکامات جاری کیے تھے جو اب واپس لے دیے گئے ہیں۔ 15 سال سے کم عمر عازمین حج کے منسوخ ہونے والے ویزے دوبارہ آن لائن پروسیس کیے جا رہے ہیں۔